صدر اسلام سے اب تک دو طریقے اور دو راستے ہمارے سامنے رہے ہیں۔ ایک آرام پسند لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز رہتی تھی کہ کس طرح سے لقمہ تر تلاش کریں، کھائیں اور سو جائیں، اور جو مسلمان تھے وہ خدا کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن ان افراد کی نظر میں ہر چیز پر مقدم ان کی آرام طلبی تھی۔ صدر اسلام میں ایسے افراد موجود تھے۔ جب حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے مدینے سے سفر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو اس عظیم سفر سے روکنے کے لیے بعض افراد نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں امن و امان میں ہے، آرام سے بیٹھیے، کھائیے اور سوئیے۔ اور ان میں بعض ایسے بھی تھے جو اعتراض کر رہے تھے کہ ایک بڑی طاقت کے سامنے کیوں گنے چنے افراد کے ساتھ آپ قیام کر رہے ہیں؟ اور یہ چیز تاریخ میں شروع سے آج تک رہی ہے۔ ہماری اسلامی تحریک کے آغاز کے اوائل سے ہی ہم نے ایسے افراد کا مشاہدہ کیا ہے جو آرام پسندی کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے اور اپنی ذمہ داری بس یہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ذکر خدا میں مشغول رہیں۔ ان میں سے جو لوگ گمراہ ہوتے تھے وہ غیبت بھی کر لیتے تھے اور عبادتیں بھی، اور ساتھ ہی غیبت بھی کرتے اور تہمت بھی لگاتے۔ یہ ایک راستہ تھا کہ جس پر عوام کا ایک طبقہ گامزن تھا اور جس کی ساری خواہش یہ ہوتی تھی کہ چند روزہ زندگی میں وہ گھر میں آرام کرے اور عبادات بجا لائے۔ انہوں نے اسلام کو نماز، روزہ اور اس جیسی عبادتوں میں محدود کر دیا تھا۔ اسلام کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ صحیح معلومات نہ تھی اور نہ ہی وہ اس کی اہمیت کے قائل تھے۔ یہ وہی افراد ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر صرف دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب تحریک کے ابتدائی ایام تھے اس وقت انہی افراد میں سے ایک معروف شخص نے کہا تھا کہ ایرانی دیوانے ہیں۔ محمد رضا کے مقابلے میں قیام اور ظلم کے مقابلے میں استقامت کو ایک معروف شخص نے دیوانگی سے تعبیر کیا تھا، اور یہ بات اس گھر میں موجود ایک تاجر یا کاروباری شخص نے سنی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جناب، ان میں سے بعض لوگ اس طرح کے ہیں اور ان میں سے بعض شہید ہو گئے ہیں۔
اس معروف شخص نے کہا تھا کہ یہ ان کا احمقانہ اقدام ہے۔ انسان سڑک پر جا کر مشین گنوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، اور اسی معروف شخص کی فائل سوات کے پاس سے نکلی ہے، اور جب ہمارے جوان سڑکوں پر قتل کیے جا رہے تھے تو اس شخص نے محمد رضا کی سلامتی کے لیے انگوٹھی بھیجی تھی۔ یہ گروہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی فکر میں رہتے ہیں، ان حیوانوں کی طرح کہ جن کی ساری فکر اپنا پیٹ بھرنے میں رہتی ہے۔